یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی عقل مند ہیں۔ ایک وہ شخص جو دنیا کو اس سے پہلے خود چھوڑ دے کہ دنیا اس کو چھوڑے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنی قبر کی تیاری اس سے پہلے کر لے کہ اس میں داخل ہونے کا وقت آ جائے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مولا کو اس سے پہلے راضی کر لے کہ اس سے ملاقات کرے۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے، یعنی یحییٰ بن معاذ یہ محدث بھی ہیں، کہ دنیا کی بدبختی اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ اس کی تمنا تجھے حق تعالی شانہ کی اطاعت سے اپنے اندر مشغول کر دیتی ہے۔ جب اس کی تمنا کا یہ حال ہے تو اگر تو دنیا میں پھنس جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ صرف تمنا پر جو ہے آدمی رب کی اطاعت سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص دنیا کو حاصل کر کے اس سے بے فکر ہونا چاہتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کوئی شخص آگ کو بجھانے کے لیے اس پر خشک گھاس ڈالے۔ امام بندار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب دنیا دار زہد کی باتیں کرتے ہیں تو سمجھ لے کہ شیطان ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ لوگوں، فرصت کے ان ایام میں نیک عمل کر لو اور حق تعالی شانہ سے ڈرتے رہو اور اپنی لمبی لمبی امیدوں سے اور موت کو بھول جانے سے دھوکے میں نہ پڑو اور دنیا کی طرف ذرا بھی متوجہ نہ ہو۔ یہ کم بخت بڑی بے وفا ہے، بڑی دھوکے باز ہے، اپنے دھوکے سے تمہارے لیے بنتی اور سنورتی ہے اور اپنی آرزوؤں کے ساتھ تم کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ وہ اپنے خاوندوں کے لیے یعنی اپنے چاہنے والوں کے لیے زینت اختیار کرتی ہے اور بالکل نئی دلہن کی طرح سے بن جاتی ہے، جیسا کہ وہ شادی کے دن ہوتی ہے کہ آنکھیں اس کی طرف لگ جاتی ہیں اور دل اس پر جم جاتا ہے اور آدمی اس کے عاشق بن جاتے ہیں۔ دنیا کی مثال ہی ایسے ہے کہ آدمی اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کم بخت نے اپنے کتنے عاشقوں کو قتل کر ڈالا اور کتنے آدمیوں کو جو اس پر اطمینان کیے ہوئے بیٹھے تھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس کو حقیقت کی نگاہ سے مت دیکھو، یہ ایسا گھر ہے جس میں مہلکات بہت زیادہ ہیں، یعنی پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں بہت زیادہ ہیں اور خود اس کے پیدا کرنے والے نے اس کی برائی بتائی ہے۔ ایک حکیم کوئی دوائی تیار کرتا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ اس میں زہر ہے، صرف ایک رتی جو ہے وہ احتیاط سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی حکیم کی بات بیان کرنے کے بعد بھی اس سے جو ہے رتی کی بجائے تولا جو ہے وہ کھا لے تو لامحالہ مرے گا، نہیں تو اور کہاں جائے گا۔ اور بنانے والے حکیم کے خبر کر دینے کے بعد ایسا کرنا حماقت کی انتہا ہے۔ اس کی ہر نئی چیز دنیا کی پرانی ہو جانے والی ہے، اس کا ملک خود ہی فنا ہو جانے والا ہے، اس کا ہر عزت والا ایک دن ذلیل ہونے والا ہے، اس کی کثرت بالآخر قلت کی طرف لوٹنے والی ہے، اس کی دوستی فنا ہونے والی ہے، اس کی بھلائی ختم ہونے والی ہے۔ تم لوگوں پر اللہ تعالی شانہ رحم کرے، اپنی غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنی نیند سے جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے۔ مایوسی کی حالت ہے اب اس کے متعلق کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو لاؤ، پھر تمہارے لیے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائیں اور زندگی کی کوئی امید بھی نہ دلائے، یعنی ڈاکٹر کہے مرض سمجھ سے باہر ہے، پھر یہ آوازیں آنے لگیں کہ اس نے جو ہے اب نا امیدی کر لی ہے زندگی سے، وصیتیں شروع کر دی ہیں، جو ہے اب تو لوگ اس کے متعلق کہنے لگ گئے کہ اس کی تو زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، اب تو آواز بھی اچھی طرح نہیں کر سکتا، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے، لمبے لمبے سانس لیتا ہے اور جو ہے اب تو وہ حرکت کے ساتھ کراہتا بھی ہے، پلکیں بھی اس کی جھکنے لگی ہیں، بمشکل آنکھیں کھولتا ہے۔ اس وقت تجھے آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے، لیکن زبان تتلا گئی، اب کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتا، بھائی بند رشتہ دار رو رہے ہیں، کہیں بیٹا سامنے آتا ہے، بھائی سامنے آتا ہے، بیوی سامنے آتی ہے، مگر زبان کچھ نہیں بولتی۔ اتنے میں بدن کے اجزاء سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر وہ تو نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے۔ عزیز و اقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں، دشمن خوشیاں مناتے ہیں، عزیز رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں، مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ بس میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ دنیا کی مذمت جو ہے میں کیا بیان کروں، لکھنے والا کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، الدنیا دار الغرور، یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے اور اس کو بس لا تنس نصیبک من الدنیا،
ایسے لو جتنا حصہ بنتا ہے، جتنی ضرورت ہے، ضرورت کے بقدر. جیسے گھر میں کھانا پڑا ہو تو آدمی کو اتنا ہی نصیب ہوتا ہے جتنا معدہ برداشت کرتا ہے، اگرچہ چاہے جتنا مرضی پڑا ہو لیکن کھا اتنا ہی سکے گا جتنا معدے کے اندر اس کا حصہ ہوگا. تو فرمایا کہ دنیا کے اندر جس کا جتنا مقدر لکھا ہے اس کو ملنا اتنا ہی ہے، لیکن اس پر جو ہے اگر وہ اپنے آپ کو کھپائے گا، لگائے گا تو فرمایا اپنا نقصان کرے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا ہے، جو کلمہ گو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پڑھنے والا ہے، عبادت میں لگنے والا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے اور اس سے دھوکے کی چیزیں دور ہو رہی ہیں، یعنی دنیا اس سے دور ہو رہی ہے اور دین جو ہے اس کے اندر قریب آ رہا ہے. تو جتنے بھی آپ انبیاء دیکھ لیں، جو جتنا اللہ کے قریب رہا اتنا فقر و فاقہ میں رہا. یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے ماننے والے تو فقر و فاقہ میں رہتے ہیں اور اللہ کے دشمن جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نبوت سے پہلے جو نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنا گھر نہیں بنایا، زندگی بھر اپنا گھر نہیں بنایا. ایک دفعہ چل رہے تھے تو اچانک جو ہے سخت بارش ہو گئی. اب جو ہے وہ ایک غار کے اندر جلدی جلدی داخل ہوئے تو دیکھا کہ اندر جو ہے کچھ جانور اپنے بچوں کو لیے ہوئے بیٹھے ہیں. تو ان کی جو ہے اندر داخل ہونے سے، حرکت سے جو ہے نا وہ بھی حرکت میں آ گئے اور جو ہے حضرت کو محسوس ہوا کہ وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں. تو آپ جلدی سے باہر نکل گئے کہیں میری وجہ سے یہ اللہ کی مخلوق پریشان نہ ہو. تو آپ جب جلدی سے باہر ہوئے تو ایسے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا مولا بڑی عجیب بات ہے، سب کے گھر ہیں اور تیرے جو بلکہ نہ ماننے والے ہیں ان کو تو نے بہت کچھ دیا ہوا ہے اور میں تیرا نبی. تو اللہ نے فوراً وحی کی کہ اے عیسیٰ، میرا جو دوست ہے نا اس کی ایسے ہی زندگی گزرتی ہے، اور جو ہے اگر تو اس پر خوش ہے تو میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ جنت میں تیرا نکاح جو ہے حور سے کروں گا، اور اس حور کے نکاح کے بعد تیرے محل میں تمام جنتیوں کی میں دعوت کروں گا، اور 70,000 سال تک تیرا ولیمہ چلتا رہے گا. یعنی 70,000 سال تک تیرا ولیمہ چلتا رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے قریب ہوتے ہیں ان کی زندگیاں ایسے گزرتی ہیں. اور جو بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اب دیکھ لو بادشاہ تو بڑے بڑے گزرے ہیں. پچھلے دنوں مولانا بیان کے اندر فرما رہے تھے کہ چنگیز خان جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میری جو قبر ہے نا فلاں کوئی مشہور برگد کا ایسا کوئی درخت تھا کہ اس کے نیچے جو ہے وہ بنانا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ چنگیز خان یہاں مرا ہے. درخت بہت بڑا تھا. تو کہتے ہیں قبر بن گئی. تاریخ والا لکھتا ہے کہ جیسے ہی دفن ہوا بارشیں شروع ہو گئیں. اتنی بارشیں ہوئیں 6 مہینے مسلسل بارش ہوتی رہی. تو فرماتے ہیں کیا ہوا کہ وہ جنگل بن گیا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قبر کس درخت کے نیچے ہے. یعنی دنیا کا فاتح، دنیا کو فتح کرنے والا. اسی طرح مولانا طاہر جمیل صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہم ہمایوں کی قبر پر گئے، بادشاہ ہمایوں کی قبر پر، اور جو ہے ایسے داخل ہوئے تو چمگادڑ جو ہے نا وہ اس کے تہہ خانے کے اندر قبر تھی. تو ایسے ہی ہم داخل ہوئے تو اس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی، اور ہمارے داخل ہوتے چمگادڑ جو ہے اڑے اور ہمیں خود وحشت محسوس ہونے لگی. دیکھو ہمایوں حکومت کرنے والا، بادشاہ چلانے والا، اور آخری انجام کیا ہوا. تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن حکومتیں دلوں پر قائم کر جاتے ہیں. لوگ ان کو جو ہے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. تو اس کے لیے دنیا میں جتنا حصہ بنتا ہے اپنے حصے کے بقدر لے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ نہ کوئی سامان ہے، بس ایک چارپائی ہے اور کچھ چھوٹا موٹا جو سامان ہے. تو فرمایا ابو درداء کیا کرتے ہو، یہ جو ہے گھر کی یہ حالت ہے. تو فرمایا بس جو مجھے ضرورت ہے وہ مجھے میسر ہے اور باقی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. یعنی جو مجھے ضرورت ہے، ضرورت کے وقت اللہ نے دیا ہے، اور باقی جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرا جو ہے انتظام وہ آگے کرنا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے بار بار ہمیں اس چیز کا درس دے رہی ہے، اور بالخصوص دنیا کے حوالے سے ہمیں ڈرایا اس لیے جا رہا ہے کہ یہ دھوکے کا جہان ہے. آدمی کا چھوٹا سا کاروبار ہوتا ہے تو وہ نماز پر بھی آ جاتا ہے اور جو ہے اس کو ذکر اذکار کی بھی توفیق ملتی ہے. اب وہی کاروبار اگر وہ خواہش کرتا ہے تو بڑھاتا ہے، اور جب کاروبار بڑھتا ہے تو اس کو ذکر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے چونکہ رش لگا ہوتا ہے ہر وقت.
پھر جو ہے آہستہ آہستہ وہ ایسا گم ہوتا ہے کہ اس کے لیے نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی وہ خادم کو بھیج دیتا ہے, کبھی کبھی بعد میں آ جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, اگر میں ایسا کام کرتا ہوں تو یہ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے, کوئی بھی ایسا ہے. کیونکہ اس لیے ہمیں بار بار ڈرایا جا رہا ہے, بھائی یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. تم سے بڑے بڑے مال سمیٹتے سمیٹتے جمع کرتے کرتے جو ہے دنیا کے اندر چلے گئے, تو اس کے لیے تم اپنے آپ کو سنبھالو جتنا ہو سکے, جتنا جس گزارے کے بقدر ہو رہا ہے. ہم دیکھ لیں کہ ہمارے بڑے کتنی وراثت چھوڑ کر چلے گئے, اور ان کے کتنے ایام گزرے ہیں ایسے جو ہماری ہی نظروں میں وہ غفلت کے اندر چلے گئے, غفلت کے اندر گزر گئے. یعنی ایک ذمہ دار تھا تو وہ ذمہ داری کرتا کرتا چلا گیا, اب اس کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ دنیا کتنوں کو نگل گئی. تو بہتر یہ ہے کہ جتنا گزارا ہوتا ہے اس پر جو ہے اکتفا کریں. اللہ مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. لا الہ الا اللہ محمد رسول